بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی عورتیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، وہ عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول ہونے کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدعتوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی، لیکن شریعت نے اعمال کے قبول ہونے کا معیار اور شرط بتا دی ہے کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ دین اسلام اور سنت کے مطابق ہو، اور ہر چیز میں خلوص اور سچائی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ نیکیاں قبول یا ضائع ہونے کی علامات اور ہدایات کے لیے ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے حج کی سعادت پانے والے کو کہا کہ کائنات کو بنانے والے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کی قبولیت کے لیے محنت اور جدوجہد ضروری ہے۔ چنانچہ پھر ایمان ہونے کی وجہ سے کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، لیکن انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے سنت کی پیروی لازمی ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کا مطلب اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، جس کے لیے خلوص نیت بہت اہم چیز ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمان اور تقویٰ کے ساتھ نیکی کے لیے دلی رغبت اور نیکی پر ثابت قدمی، انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامت میں سے ایک ہے۔ اگر انسان کو بندگی کی اصل پہچان مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادت بھی ناچیز نظر آئے، تو اسی کے لیے تو عظیم ترین عبادت کے بعد بھی استغفار سنت نبوی ہے۔ اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر غرور نہیں کرتا، بلکہ اللہ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری کرتا رہتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے، لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز خوب پڑھتی ہیں اور خوب روزے رکھتی ہیں اور ایک روزہ بھی نہیں چھوٹتا، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ بھی کرتی ہیں جو ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حقوق، بعد میں بندے کے حقوق۔ حقوق اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے آپ نے کوئی ایک حق ادا نہ کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہوگی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی ہے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا ہے، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے، جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، کانوں میں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ نمبر 1، غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اور اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں، اسے پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی کے سبب کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں
تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ عورت اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنا دیا، پھر زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ عورت کی نماز سر ڈھانپنے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے۔ سینہ بند ضروری نہیں، اس لیے ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے تو نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک پہنتے ہوں کہ ان کے پہننے سے ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان کے 3 اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں۔